بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں ہوں مس گل رانا، آپ لوگوں کے اردو کی ٹیچر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فاقہ میں روزہ۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ سمجھاؤں گی، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو خلاصہ سمجھاؤں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سبق کی سمجھ آ جائے گی کہ اس سبق میں ہمیں کون سا قصہ یا کہانی بتایا گیا ہے اور اس سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے آسانی سے سمجھیں گے، آسانی سے سمجھ جائیں گے، غور سے سنیں گے۔ تو فاقہ میں روزہ یہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ یہاں پر خواجہ حسن نظامی نے بہادر شاہ ظفر کے خاندان کا جو دردناک قصہ ہے وہ قلم بند کیا ہے۔ جب غدر کی مصیبت آئی تو اس نے شاہی خاندان کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا۔ شاہی خاندان کا ایک فرد مرزا شاہ زور، جس نے خوشحالی کا زمانہ دیکھا تھا، اور جب بدحالی کا زمانہ دیکھا تو خون کے آنسو رویا۔ اپنی والدہ، کمسن بہن اور بیوی کے ساتھ در در کی خاک چانتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا اور بھوک اور فاقہ میں روزہ رکھنے پر بھی مجبور ہوا۔ تو یہ تو ہو گیا اس سبق کا مرکزی خیال۔ اب آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف کہ سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنے مضمون فاقہ میں روزہ میں دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کی کہانی بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی مرزا سلیم بہادر مکان کے مردانہ حصوں میں دوستوں سے گپ شپ میں مصروف تھے۔ ایک دفعہ کے اندر زنان خانے میں بیگم صاحبہ نے انہیں طلب کیا۔ مرزا سلیم جب محل سے ہو آئے تو کافی پریشان تھے۔ پوچھنے پر بتایا کہ اماں حضور نے رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کرنے کو کہا ہے، کیونکہ اس وقت اماں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں۔ ایک مصاحب نے مرزا سلیم کو شام کے وقت مسجد میں جانے کا مشورہ دیا کہ رمضان میں وہاں عجیب سی رونق لگی رہتی ہے، آپ ایسا کریں کہ مسجد میں جایا کریں، اس سے آپ کا دل بہل جائے گا اور وقت بھی آپ کا جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ مرزا سلیم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ وہ جب مسجد تشریف چلے گئے تو وہاں جگہ جگہ پر انہوں نے بڑا دلکش منظر دیکھا۔ جگہ جگہ پر عبادت گزاروں کے حلقے دیکھ لیے۔ شام کو جب افطاری کا وقت ہوا تو سینکڑوں دسترخوان جو ہے سجائے گئے، تقسیم ہونے لگے افطاری۔ مرزا کو بہت مزہ آیا اس منظر کو دیکھ کر۔ اب مرزا کیا کرتا کہ روزانہ مسجد میں جانے لگے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ ایک تو وہ وقت تھا اور اب ایک وہ وقت بھی آیا کہ دہلی تباہ و برباد ہو گئی، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی جو بیگمات ماما گیری کرنے لگی، مسجد استقبال خانوں میں تبدیل ہو گئے اور جگہ جگہ روٹی پکانے کے لیے مسجد میں چولہے بنائے گئے۔ پھر جب مسجد کو سرکار نے دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، نہ وہ اگلا سا سما اور نہ وہ چہل پہل تھی، بس چند لوگ پریشانی کی حالت میں بیٹھے وظیفہ کر رہے تھے۔ ایک دن میرے اصرار پر مرزا شاہ زور نے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ یوں سنایا کہ جب انگریزوں نے تخت پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ حضور قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے تو میں بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اور گھر سے نکل کر قطب صاحب کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں رات کو آرام کرنے کے بعد صبح آگے روانہ ہوا۔ چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کر کے سب سامان لوٹ لیا۔ میں 3 عورتوں کے ساتھ سخت آزمائش میں تھا، ماں، بیوی اور چھوٹی بہن۔ یہ تینوں جو ہیں سب رو رہے تھے اور بین کر رہے تھے۔ ان کی فریاد سن کر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، مگر کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ آخر بڑی مشکلوں سے مسلمان میواتیوں کے ایک گاؤں پہنچے۔ انہوں نے چند دن ہمیں چوپال میں رکھا اور ہماری خاطر مدارت کی، مگر کب تک؟ جب ان پر بار ہونے لگا تو میں نے انہیں اپنے لیے کام ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے قید کی رکھوالی پر لگا لیا اور عورتوں کو گاؤں والوں کے کپڑے سینے کے کام پر لگایا۔
ایک رات میری بیوی کو جاڑے سے بخار آیا۔ مریضے کی حالت سخت خراب تھی۔ میں حیران و پریشان، کچھ کرنے سے لاچار تھا۔ آخر تڑپتے تڑپتے اسی حالت میں جان دے دی اس نے۔ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ ایک بار تو گاؤں کے چودھری نے مدد کی، مگر جب وہ آٹا ختم ہو چکا تو پھر بڑی مشکل درپیش ہوئی، کیونکہ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ چونکہ ہم سب روزے سے تھے، اس لیے شام کو پانی سے روزہ کھولا۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقہ میں روزہ پر روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی صدقے کا دودھ اور میٹھے چاول لایا اور ساتھ 5 روپے زکوٰۃ کے بھی دیے۔ اگرچہ